بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہوپ یو آل فائن. ہم پڑھ رہے تھے دا نیکلیس اسٹوری. لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کہ اب لوئسل جو ہے اس کے پاس 18,000 فرینکس تھے. 18,000 فرینکس تھے جو اس کے فادر نے اسے دیے تھے, باقی اسے ادھار لینے تھے وہ نیکلس لینے کے لیے. 36,000 فرینکس کا جو تھا, ٹھیک ہے. He did borrow, asking 1,000 francs of one, 500 of another, 5 louis here, 3 louis there. تو 500 کسی سے, 500 کسی سے, 300 کسی سے, اس طرح پکڑ پکڑ کے he gave notes, took up ruinous obligations. اس نے بہت سارے وعدے کیے. dealt with usurers and all the race of lenders. جو دینے والے تھے انہوں نے ظاہر سی بات ہے کافی سارے ان کے ساتھ کمپرومائزز کرنے پڑے. He compromised all the rest of his life. اپنی باقی ساری زندگی اس نے کمپرومائز پہ لگا دی تھی, کیونکہ اسے تقریباً 18,000 پلس ادھار لینا تھا جو اس نے پے کرنا تھا. Risk signing a note without even knowing whether he could meet it. وہ اب جو ادھار دیتے تھے وہ کچھ MOU وغیرہ بھی, کچھ حلف بھی سائن کرواتے تھے, جو وہ سائن کر دیتا تھا یہ جانے بغیر کہ وہ اس کی شرائط پوری بھی کر سکتا ہے یا نہیں. And frightened by the trouble yet to come, by the black misery that was about to fall upon him. جو اس کے ساتھ برا ہونے والا تھا, جو پریشانیاں آنے والی تھی, وہ اس سے بھی خوف زدہ تھا. By the prospect of all the physical privations and moral tortures that he was to suffer. بہرحال یہ ساری پریشانیوں کے بارے میں بات کر رہا ہے. He went to get the new necklace, laying upon the jeweler's counter 36,000 francs. اب اس نے یہ سارا بورو کر کے باقی والا جو پیسہ تھا وہ جیولر کے پاس گیا اور 36,000 فرینکس میں, امپورٹنٹ شارٹ کویسچن, وہ نیکلس خریدا. When Madame Loisel took back the necklace, Madame Forestier said to her with a chilly manner, "You should have returned it sooner. I might have needed it." جب وہ اسے اپنی دوست میڈم فوریسٹر کو دینے گئی تو اس نے ایسے سرد مہری میں کہا کہ تمہیں جلدی یہ لوٹا دینا چاہیے تھا, مجھے اس کی ضرورت پڑ سکتی تھی. She did not open the case as her friend had so much feared. اس نے اس کا وہ کیس نہیں کھولا, اس کا وہ باکس نہیں کھولا جو نیکلس کا تھا. اس کے دوست کو ڈر تھا کہ وہ کھول نہ لے اور پہچان نہ لے کہ یہ ان کا نہیں ہے, ان سے ملتا جلتا کوئی اور ہے. If she had detected the substitution متبادل, اگر اسے اس کا متبادل کا پتہ چل جاتا, what would she have thought, وہ کیا سوچتی, what would she have said, وہ کیا کہتی, what she not have taken Madame Loisel for a thief, وہ میڈم لوئسل کو thief, چور نہ کہتی. Thereafter Madame Loisel knew the horrible existence of the needy. She bore her part, however, with sudden heroism. بہرحال اس نے وہ اپنا حصہ ادا کر دیا, جان چھڑا لی اسے اپنا نیکلس دے کے. That dreadful debt must be paid. اب جو وہ ڈیپٹ تھا, وہ قرض تھا جو ان پر چڑھ گیا تھا, وہ تو پے کرنا ہی تھا. She would pay it. They dismissed their servant. انہوں نے اپنے ملازمہ جو تھی ان کے گھر کام کرتی تھی اس کو بھی نوکری سے نکال دیا, کیونکہ پیسے جتنے سیو کر سکتے تھے اتنا ہی یہ جلدی اپنا ڈیٹ اپنا اتار سکتے تھے. They changed their lodgings. They rented a garret under the roof. جو چھت کے نیچے گیرٹ تھا وہ بھی انہوں نے کرائے پر دے دیا اپنے گھر کا. She came to know what heavy housework meant and the odious cares of the kitchen. اسے پتہ چلا کہ گھر کا کام کتنا مشکل ہوتا ہے اور کچن کی صفائی وغیرہ, صفائی ستھرائی اور یہ سارا کام کتنا مشکل ہوتا ہے. She washed the dishes using her dainty fingers and rosy nails on greasy pots and pans. اسے وہ صاف کرنی پڑی ڈشز بھی اپنے خوبصورت انگلیوں کے ساتھ, اپنے گلابی ناخنوں کے ساتھ. وہ پینس بھی صاف کیے اس نے, برتن بھی صاف کیے. She washed the soiled linen, the shirts and the dish cloths which she dried upon a line. وہ کپڑے وغیرہ, برتنوں کے کپڑے, ہر چیز دھوتی تھی. She carried the slops down to the street every morning and carried up the water, stopping for breath at every landing. وہ نیچے اترتی تھی ہر صبح پانی لے کر, سانس لینے کے لیے رکتی تھی. And dressed like a woman of the people, she went to fruiterer, the grocer, the butcher, a basket on her arm. اپنے بازو میں باسکٹ پکڑ کر وہ بچر کسائی کے پاس بھی گئی, گروسری والے کے پاس بھی گئی, پھل فروش کے پاس بھی جاتی تھی, بارگیننگ کرتی تھی. بارگیننگ کہتے ہیں لین دین میں جو بحث
meeting with impertinence, defending her miserable money. سو بائی سو جو اس کی جو قابل رحم رقم تھی اس کو بچانے کے لیے، سیونگ کرنے کے لیے سب کچھ وہ خود کرتی تھی. ایوری منتھ دے ہیڈ ٹو میٹ سم نوٹس، رینیو ادرز، obtain more time. her husband worked evenings making up a tradesman accounts. کسی تاجر کے اکاؤنٹ کو سنبھال کر اس کے شوہر نے بھی شام کو ایک اور جاب کر لی. and late at night he often copied manuscript for 4-5 shows a page. This life lasted 10 years. اب مطلب ہے کہ یہ جو ان کی زندگی کا مشکل ترین دورانیہ تھا، وہ نیکلس جو انہوں نے بائی کر کے واپس کیا تھا سبسٹیٹیوٹ متبادل کے طور پر، اس کو ادا کرنے میں ان کو 10 سال لگ گئے. 10 سال. At the end of 10 years they had paid everything with the rates of usury and the accumulations of the compound interest. جو بھی انٹرسٹ، سود، ہر چیز کے ساتھ انہوں نے بالکل ادا کر دیا تھا. میڈم لوئسل لکڈ اولڈ ناؤ. اب میڈم لوئسل جو تھی، میتھلڈے جو تھی، وہ بوڑھی نظر آتی تھی. شی ہیڈ بیکم دا وومن آف امپورسڈ ہاؤس ہولڈ، اسٹرانگ اینڈ ہارڈ اینڈ رف. جیسے تگڑی گھر کی کام کاج کرنے والی خواتین ہوتی ہیں ویسی نظر آتی تھی وہ. with frizzy hair, skirts askew and red hands, she talked loud while washing the floor with great swishes of water. پانی کی تیز لہروں میں جب برتن دھوتے ہوئے اونچی اونچی بولتی ہیں جس طرح عورتیں، وہ بھی ویسے ہی اب ہو گئی تھی. But sometimes when her husband was at the office, she sat down near the window and she thought of that gay evening of long ago, of that ball where she had been so beautiful and so admired. لیکن جب اس کا ہسبینڈ آفس میں ہوتا تو وہ کسی ونڈو کے قریب بیٹھ جاتی اور اس شام کے بارے میں سوچتی جو کافی عرصہ پہلے جو اس بال میں، اس پارٹی میں گئے تھے، جب وہ بے انتہا خوبصورت تھی اور اس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی تھی. What would have happened if she had not lost the necklace? Who knows how strange and changeful is life, how small a thing is needed to make or ruin us. وہ کہتے ہیں کیا ہوتا کہ زندگی اگر ہم وہ نیکلس نہ کھوتے تو زندگی کس طرح بدل گئی ہے. اب یہ فکرہ امپورٹنٹ ہے کہ how small a thing is needed to make or ruin us. زندگی ہمیں بنانے کے لیے، یا روئن کہتے ہیں تباہ کرنے کے لیے، کوئی چھوٹی چیز بھی کتنی اہم ہوتی ہے. But one Sunday, having gone to take a walk in the Camps Elysees to refresh herself after the labors of the week, she suddenly perceived a woman who was leading a child. ایک شام وہ اپنا کدھر واک کرنے وغیرہ گئی ہوئی تھی تو اس نے ایک لیڈی کو دیکھا جو ایک بچے کے ساتھ جا رہی تھی. It was Madame Forestier. یہ میڈم فورسٹیئر تھی جس سے اس نے نیکلس لیا تھا ایک دن کے لیے. Still young, still beautiful, still charming. اب بھی خوبصورت، جوان اور پرکشش لگتی تھی وہ. Madame Loisel felt moved. Should she speak to her? Yes, certainly. And now that she had paid, she would tell her all about it. Why not? She went up. وہ پہلے سوچتی رہی کہ اسے بات کرنی چاہیے، نہیں، پھر اسے خیال آیا کہ ضرور کرنی چاہیے. اب تو اس نے واپس کر دیا ہے. اس کے پاس گئی وہ. Good day, Jean. The other, astonished to be familiarly addressed by his plain good wife, did not recognize at her all, stammered. جو دوسری طرف وہ لیڈی تھی میڈم فورسٹر، اس نے نہیں پہچانا اس کو، میتھلڈے کو. But madam, I don't know. You must have mistaken. No, I am Mathilde Loisel. وہ کہتے تمہیں کوئی غلطی ہوئی ہوگی. وہ فورسٹر کہتی نہیں میں میتھلڈے لوئسل ہوں. Her friend uttered a cry. اس کی چیخ نکلی. Oh my poor Mathilde. How you are changed. کس طرح بدل گئی ہو تم. Yes, I have had a pretty hard life since I last saw you, and great poverty, and that because of you, of me. How so? غربت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، میں بدل گئی ہوں تمہاری وجہ سے. وہ کہتی میری وجہ سے کیسے؟ وہ کہتی ہے do you remember that diamond necklace you lent me to wear the ministerial ball? Yes, well, I lost. What do you mean? You brought it back. وہ کہتی ہے جب تم نے مجھے نیکلس دیا تھا. وہ کہتی ہاں مجھے یاد ہے. وہ کہتی مجھ سے وہ کھو گیا تھا. کیا مطلب؟ وہ تو تم نے مجھے واپس دے دیا تھا. I brought you back another exactly like it, and it has taken us 10 years to pay for it. You can understand that it was not easy for us. Had nothing. At last it ended, and I am very glad Madam Forrester had stopped. تو اس نے کہا کہ ہمیں 10 سال لگ گئے اس میں. تو میڈم فورسٹر رکی. You say that you bought a necklace of diamonds to replace mine. تم کہہ رہی ہو کہ تم نے میرا نیکلس دینے کے لیے ڈائمنڈ کا نیکلس خریدا تھا. Yes, you never noticed it then. They were very similar. تم نے نہیں غور کیا، وہ بالکل ایک جیسے تھے. She smiled with a joy, was at once proud of ingenious. Madam Forrester, deeply moved, took her hands. اس کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا میڈم فورسٹر نے, او مائی پور میتھلڈے,
Why? My necklace was